بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض۔ بے وضو شخص جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر وضو کرنا فرض ہے، اگرچہ کہ وہ نماز نفل ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، اگرچہ کہ ایک ہی آیت کو ہاتھ لگانا ہو، ان تمام صورتوں میں وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، واجب۔ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، مستحب یعنی پسندیدہ، شریعت پسند کرتی ہے، یہ ان کاموں کے لیے ہے۔ نمبر 1، باوضو سونے کے لیے۔ نمبر 2، نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے۔ نمبر 4، وضو پر وضو کرنے کے لیے۔ نمبر 5، غیبت کرنے کے بعد۔ نمبر 6، جھوٹ بولنے کے بعد۔ نمبر 7، چغلی کرنے کے بعد۔ نمبر 8، ہر طرح کے گناہ کرنے کے بعد۔ نمبر 9، برے شعر کہنے کے بعد۔ نمبر 10، نماز کے علاوہ کہا لگانے کے بعد۔ نمبر 11، میت کو غسل دینے کے بعد۔ نمبر 12، میت کو کندھا دینے کے بعد۔ نمبر 13، ہر نماز کے وقت کے لیے۔ نمبر 14، غسل جنابت کے لیے، یعنی جب بندے پر جماع کی وجہ سے، وطی کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو یا احتلام کی وجہ سے۔ نمبر 15، جنبی یعنی بے غسل شخص آدمی جب کھانے، پینے، سونے یا جماع کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 16، غصے کے وقت یعنی جب غصہ آیا ہو۔ نمبر 17، قرآن پڑھنے کے لیے۔ نمبر 18، حدیث پڑھنے کے لیے۔ اچھا، یہ کب ہے؟ جب آپ پہلے سے ہی باوضو ہو، ورنہ قرآن کو بے وضو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ نمبر 19، حدیث کو روایت کرنے کے لیے یعنی بیان کرنے کے لیے۔ نمبر 20، علم سیکھنے کے لیے۔ نمبر 21، اذان دینے کے لیے۔ نمبر 22، تکبیر کہنے کے لیے۔ نمبر 23، خطبہ دینے کے لیے۔ نمبر 24، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، یعنی آپ کے روضہ رسول، آپ کے روضے کی زیارت کے لیے۔ نمبر 25، میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے۔ نمبر 26، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے۔ نمبر 27، اونٹ کا بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد۔ نمبر 28، علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے، جیسے کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگا لے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے کہ یہ مستحب ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں باوضو شخص اگر عورت کو ہاتھ لگا لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ تو اب اس مسئلے میں کیونکہ امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے عورت کو چھونے کے بعد وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ الوضوء، وضو، علی ثلاثۃ اقسام، 3 قسموں پر ہے۔ الاول فرض، یعنی پہلی قسم فرض ہے، فرض وضو ہے۔ کس پر؟ علی المحدث، اس بے وضو شخص پر، للصلاۃ، جو نماز پڑھنا چاہتا ہو، یعنی علی المحدث للصلاۃ، نماز کے لیے بے وضو شخص پر، ولو کانت نفلا، اگرچہ وہ نفل ہو، یعنی وہ نماز نفل ہو، ولصلاۃ الجنازۃ، اور جنازے کی نماز کے لیے، وسجدۃ التلاوۃ، اور تلاوت کے سجدے کے لیے یعنی سجدہ تلاوت کے لیے، ولمس القرآن، اور قرآن کو چھونے کے لیے، ولو آیتن، اگرچہ کہ قرآن کی ایک ہی آیت کو چھونا ہو، والثانی واجب، اور وضو کی دوسری قسم واجب ہے۔ کس چیز کے لیے؟ للطواف بالکعبۃ، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، والثالث مندوب، اور وضو کی تیسری قسم مستحب ہے۔ کس کے لیے؟
کس چیز کے لیے؟ للنومی علی طہارت، طہارت یعنی پاکیزگی پر سونے کے لیے، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب استيقظ بیدار ہو، منہ اس سے یعنی نیند سے، وَلِلْمُدَاوَمَةِ علیہ اس پر یعنی وضو پر، مداومت ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، وَلِلْوُضُوءِ علی الوضوء اور وضو پر وضو کرنے کے لیے، وَبَعْدَ غیبۃ اور غیبت کرنے کے بعد، وَکِذْبٍ اور جھوٹ بولنے کے بعد، وَنَمِیمَۃ اور چغلی کھانے کے بعد، وَکُلِّ خطیئۃ اور ہر گناہ کے بعد، وَإِنشَادِ شعر اور شعر پڑھنے کے بعد، انشاد منع پڑھنا، وَقَہْقَہَۃ خارج الصلاۃ اور نماز کے علاوہ نماز سے باہر کہکہا لگانے کے بعد، کیونکہ نماز میں کہکہا لگائیں گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وَغُسْلِ میت اور میت کو غسل دینے کے بعد، وَحَمْلِہ اور اسے یعنی میت کو اٹھانے کے بعد، حمل منع اٹھانا، والی وقت کل صلاۃ اور ہر نماز کے وقت کے لیے، وقبل غسل الجنابۃ اور جنابت کے غسل سے پہلے یعنی غسل جنابت کے پہلے، وللجنبی اور جنبی کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کب؟ عند اکل کھانے کے وقت، وشرب اور پینے کے وقت، ونوم اور سونے کے وقت، ووطء اور وطی کرنے کے وقت، والی غضب اور وضو کرنے کے لیے اپنا غصے کے وقت، یعنی اس کا جنبی سے تعلق نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، والی غضب اور غصہ کرنے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، وقرآن اور قرآن پڑھنے کے وقت، وحدیث اور حدیث پڑھنے کے وقت، وروایت ہی اور حدیث کو بیان کرنے کے وقت، ودراست علم اور علم سیکھنے کے وقت، وأذان اور اذان دینے کے وقت، وإقامت اور اقامت کہنے کے وقت، وخطبۃ اور خطبہ دینے کے وقت، وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے وقت، ووقوف بعرفۃ عرفہ کے میدان عرفہ میں ٹھہرنے کے وقت، وللسعی بین الصفا والمروہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے یعنی دوڑنے کے لیے، وأکل لحم جزور اونٹ کے گوشت کو کھانے کے وقت، وللخروج من خلاف العلماء علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، کما جیسا کہ اذا مس امرأۃ جب کوئی شخص عورت کو چھو لے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، تاکہ امام شافعی کے نزدیک بھی وہ باوضو ہو جائے اور امام اعظم کے نزدیک تو وہ ہے ہی باوضو۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔